کی ریل و پیل نہیں ہوگی. اس وادی پرخطر میں موذی درندوں کی وحشت ہوگی. مٹی کا گھروندا ہوگا, مٹی کا فرش ہوگا, مٹی کا بستر ہوگا. کیڑے مکوڑے ہوں گے, زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے. اندھے بہرے فرشتے گرز تھامے کھڑے ہوں گے. نہ جائے فرار ہوگی نہ جائے قرار. اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو, بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذرا غور سے سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی اور نہیں دیکھی. ترمذی شریف کی روایت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اے ہوش و گوش رکھنے والو, اے دل و دماغ رکھنے والو, اے تنہائی اور تاریکی اور وحشت کی وادی پرخطر میں قدم رکھنے والو, سنو بے بسی اور بے کسی کے اس سفر پرخطر میں ایمان, نیک اعمال, نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ, تلاوت قرآن, ادعیہ و اذکار, صدقہ و خیرات, نوافل, اطاعت والدین, صلہ رحمی, یتیموں اور بیواؤں سے حسن و سلوک, عدل و انصاف, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ ہی زیادہ سفر ہوں گے جو گھبراہٹ بھی دور کریں گے, روشنی بھی دیں گے, تنہائی بھی دور کریں گے اور جسم و جان کے لیے سامان راحت بھی مہیا کریں گے. پس اے وادی پرخطر کے مسافروں, روانگی سے پہلے انسانوں کے سب سے بڑے محسن, سب سے بڑے مشفق, سب سے بڑے خیر خواہ اور سب سے بڑے ہمدرد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ذرا کان لگا کر سن لو. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وادی پرخطر یعنی قبر کے کنارے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے. آنسو بہاتے بہاتے قبر کی مٹی تر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا, رواہ ابن ماجہ. اے میرے بھائیو, اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے اپنی تم تیاری کر لو. یہ موت وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر جاندار کو پینا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دوسری جگہ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ, کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے. میرے بھائی یاد رکھو کہ دنیا کے اندر رہنے والی ہر چیز, ہر شے ایک دن مٹ جائے گی, دنیا فنا ہو جائے گی. اللہ کی ذات کے علاوہ ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی. موت یا قبر کے سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر کا مفہوم کیا ہے. چونکہ موضوع ہے کیا عذاب قبر برحق ہے, اس لیے آئیے سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبر کا مفہوم کیا ہے. کیا قبر کا ثبوت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. قبر کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپانا یا دفن کر دینا, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی 31 نمبر آیت میں فرماتے ہیں فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ تعالی نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھودی تاکہ قابل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے. اسی طرح سورہ عبس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ثم امات فاقبرہ, پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا. یعنی موت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یوں ہی زمین پر پڑا نہیں چھوڑا, بلکہ مرنے کے بعد بھی ہماری اور آپ کے جسم کا, ہماری اور آپ کے ناش کا اللہ تعالی نے احترام کی خاطر کوا کو بھیج کر یہ طریقہ سکھلایا کہ کس طریقے سے مردے کو دفن کیا جاتا ہے تاکہ انسانیت کا تشخص یا انسانیت کا احترام باقی رہے. اس کے بعد آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا
قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسا ہے؟ موت کی تمنا کرنے سے اولاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یتمنین احد منکم الموت اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا واما مسیئا فلعلہ ان یستعتب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ اگر کوئی نیک شخص ہوگا تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر گنہگار ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. البتہ شدید تکلیف میں موت کی دعا یا شہادت کی دعا یا موت کو خیر و برکت کا باعث بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا جائز ہے. ان باتوں کی تفصیل کے لیے آپ شیخ کیلانی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب عذاب قبر کا بیان آپ اس کی جانب آپ اس کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ اس کے اندر وہ تمام دعائیں ذکر کی گئی ہیں کہ موت کی دعا یا شہادت کی دعا یا موت کی خیر و برکت، یعنی ہماری موت خیر و برکت پر ہو، اس کی دعا. یہ تمام دعائیں شیخ حفظہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے. ہاں البتہ موت کو یاد کرنا مستحب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو مٹانے والی چیز، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. اس کے بعد آئیے ذرا ان دلائل پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں جو دلائل اس بات کی واضح ثبوت ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے. سب سے پہلے قرآن کے اندر غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی دلیل، ایسی کوئی بات قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے جس سے عذاب قبر معلوم ہوتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن یا دوسرا نام سورہ مومن کا سورہ غافر کے 45 اور 46 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ آل فرعون بدترین عذاب کے فیر میں آ گئے. آل فرعون بدترین عذاب کے فیر میں آ گئے. جہنم کی آگ کے سامنے وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو. اسی طریقے سے دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 93 کے اندر، میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیں، یہ وہ دلائل ہیں جسے آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ بھی داعی بنیں، آپ بھی ان باتوں کی وضاحت کریں لوگوں کے سامنے. آج اس دنیا کے اندر عذاب قبر کا انکار ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے.